نجم ثاقب صاحب، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور بڑے لوگوں نے ریسرچز کوٹ کرنا شروع کیے کہ جی ڈیمز اصل میں مسئلہ بڑھاتے ہیں. اب جو ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی اس میں بتایا گیا کہ جی جو پاکستان میں ڈیمز بنے ہیں ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ فلڈز کو پریونٹ کر سکیں یا فلڈز میں کسی بھی قسم کی ہیلپ کر سکیں. وہ صرف واٹر اسٹوریج کے لیے بنائے گئے ہیں یا پھر الیکٹریسٹی کے لیے بنائے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیمز الٹیمیٹ سولوشن ہے فلڈنگ کے لیے؟ دیکھیے، جب ڈیمز بننے ہیں نا تو انہوں نے ہمارے پینل سے تو پوچھنا نہیں ہے، اور اتنا عرصہ ہو گیا یہ ڈیبیٹ سنتے ہوئے کہ عجیب سا لگتا ہے اس پہ اپنی رائے دینا. یہ ڈیمز کچھ شادی کی طرح کے ہو گئے ہیں کہ جس طرح ایک نوجوان ہوتا ہے نا، شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وہ جب شادی کی بات کرتا ہے کرنی ہے تو اس کو مصیبتیں نظر آتی ہیں، نہ کرنے کی علیحدہ مصیبتیں ہیں. شادی کا لڈو وہ اسی گو میں ہی رہتا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں ہے، جب بھی سیلاب آتے ہیں آپ نوٹ کر لیجئے، ایک پیٹرن ہے جو کہ چلتا ہے. سیلاب آتا ہے، جس سے 2022 میں آیا سپر سیلاب. سیلاب آتا ہے، اس کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں، اس کے ساتھ آپ کے دیہات تباہ ہو جاتے ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کی جانیں یعنی جو معصوم ہیں وہ چلی جاتی ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. ابھی بھی دیکھ لیجئے یہی پیٹرن چل رہا ہے. اور اگر یہی پیٹرن چل رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو کہ پچھلے سیلابوں میں اس بحث کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد یہ بھول ہی جائیں گے کہ سیلاب اگلے سال بھی آ سکتا ہے. ہم یہ بھول جائیں گے کہ 2 سال بعد بھی آ سکتا ہے. اور ہم یہ بھول جائیں گے کہ یہ جو سوسائٹیوں کے چکر میں ہم پڑ گئے ہیں نا کہ یہ سوسائٹی یہ بنی، اللہ کا عذاب ہے، فلانا ٹمکانا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور کوئی نئی ایک چیز سامنے آ جائے گی. اور اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت دھیان بٹا رہی ہے بہت سارے لوگوں کا بہت ساری چیزوں کی طرف سے. اس وقت صورتحال یہ ہے 800 سے زیادہ لوگ جان سے چلے گئے ہیں جی. ہزاروں مکان، ہزاروں مویشی، سینکڑوں سکول، سینکڑوں دیہات، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. 20 لاکھ کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ڈیمز بننے چاہیے کہ نہیں. کسی ایف اے کے سٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ریزروار کیا ہوتا ہے اور وہ کتنا آسان ہے بنانا. اور کسی بی اے کے سٹوڈنٹ سے پوچھیں، کوئی انجینئرنگ کوئی سٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ یار یہ ڈیمز کیوں بنائے جاتے ہیں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح پتہ نہیں کوئی دنیا کی عجیب و غریب چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. ڈیمز بن رہے ہیں، نہیں بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے. صدیوں سے پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے، صدیوں سے. اس وقت کی بھی جب صحراؤں میں جو ہے وہ بارش ہوتی تھی اور بڑے ملاحظوں کے ساتھ ہوتی تھی، بڑی مشکل سے بارش آتی تھی، اس کا بھی پانی جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ جمع کر کے کسی برے وقت کے لیے رکھ لیا جاتا تھا. تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے تو کسی نے پوچھنا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نجم ثاقب صاحب کہ برے وقت میں وہ سیلاب جب آتا ہے نا تو ڈیم جو پانی بھرا ہوا ہوتا ہے وہ جب اسی پریشر سے چھوڑتا ہے تو زیادہ تباہی ہو جاتی ہے. ایکسپرٹس اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی یونیک ڈیبیٹ ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جی ڈیمز از دی الٹیمیٹ سولوشن، بٹ یہاں پر اس کے نقصانات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے رامین، اگر ایک مکان بنتا ہے اور مکان غلط بنتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مکان ہی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے ایک مکان بنانا ہے، کوئی اچھا انجینئر لیں. یہ دنیا بھر میں جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں یہ تو ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہی کیوں خدشات ہیں؟ اور یعنی بات ہو گئی جو میں نے کرنی تھی میں نے وہ کر دی ہے، باتوں باتوں میں نے بتا دیا ہے. اچھا، ساتھ میں جو ہے وہ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ایک طرف حکومت کچھ نہیں کر رہی الحمدللہ، اور شاید پچھلی کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا سیلابوں کا سوائے تقریریں کرنے کے اور فوٹو آپس کے. دوسری طرف دیکھیے گا کہ جو ہماری عوام ہے وہ اس کو کیسے لے رہی ہے. وہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں پہ جمپیں لگاتے ہیں اور تیرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح، یہ قومی مزاج ہے. اس وقت کی آخری بات کر رہا ہوں. دیکھیے، وہ جو جانیں بچ گئی ہیں نا ان کے کھانے پینے کا پلیز بندوبست کریں. اور خاص طور پہ ان مویشیوں کو دیکھیے، ان کسانوں کو دیکھیے جن کے مویشی بچ گئے ہیں، ان کو چارہ چاہیے. مویشیوں کو بھی کھانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، پلیز اس کی طرف توجہ دیجئے. اور یہ ڈیم شیم کے جو ہے نا یہ جو ساری بحثیں ہیں ان کو ایک طرف کر کے
جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے نا، جانیں بچا لیجئے، مویشی بچا لیجئے، یہ لوگ اپنے آپ میں یعنی اپنی مدد آپ کے ذریعے یا اپنے مکان بھی بنا لیں گے اور باقی بھی زندگی سنوار لیں گے. اس وقت ان کی جانیں اور ان کے مویشیوں کو چارہ چاہیے، کائنڈلی ان کو دے دیجیے. نجمو ثاقب صاحب، اب ایک تو چائنا لیڈر کے طور پر کیا ابھر کے سامنے آیا تو ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اور دوسرا یہ کہ جب ٹریڈ ٹیرف کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ بھئی اتنی تنگی کریٹ کی جا رہی ہے تو ظاہر ایک نیا بلاک ابھر کے سامنے آ رہا ہے، تو امریکہ تو کہتا ہے کہ بھئی ٹریڈ ٹیرف کے لیے امریکہ کی انٹرنل اکانومی کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ آئسولیشن کا شکار ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک لیول پر؟ مسئلہ چائنا کا نہیں ہے. چائنا نے بڑے اچھے طریقے سے پریکٹیکل لیول پہ بتایا ہے کہ چائنا از انسٹاپیبل ناؤ. رائٹ. دوسرا یہ کہ چائنا نے ایک میسج دیا ہے واشنگٹن کو اور یورپ کو کہ آپ وار اینڈ پیس میں سے چن لیں. کیا چننا ہے آپ نے جنگ چننی ہے، ہم تیار ہیں. آپ نے پیس چننا ہے تو وہ تو ہم پہلے سے ہی بات کر رہے ہیں. مسئلہ چائنا کا نہیں ہے، مسئلہ امریکہ کا ہے اس وقت، کیونکہ اس کے جو اپنے اتحادی یا الائز ہیں ادھر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ادھر مصیبت پڑی ہوئی ہے. کیونکہ جب ٹیرف کی بات آئی تھی تو سب سے پہلے اس نے اپنے اتحادیوں سے کہا تھا، پھر نیٹو میں آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. اس نے اپنے اتحادیوں کو یوں سمجھیے کہ ناراض کیا ہوا ہے. بڑی مشکل سے یہ فرانس خاص طور پہ اور اس طرح کے جو ملک ہیں نا وہ بالکل ایج پہ ہیں، حتیٰ کہ گریٹ برٹن بھی. تو امریکہ جو ہے اس وقت اکیلا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. اسرائیل کو چھوڑ دیں، اس کی کسی کے ساتھ بھی پوری طرح سے ایک پیج پہ نہیں ہے. تو چائنا کا جو میسج تھا نا کہ اب ہم انسٹاپیبل ہیں، اب ہمیں روکنا بڑا مشکل ہے، وہ انہوں نے بتایا. پاکستان کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں 1996 میں یہ آرگنائزیشن شروع ہوئی تھی شنگھائی کوآپریشن وغیرہ کے نام سے. 2017 میں پاکستان اور ہندوستان نے ایک ہی دن ایس سی او کو جوائن کیا تھا. بالکل. اس وقت سے لے کے اگر میں آج تک دیکھوں تو میں بڑے آرام، سکون اور تیقن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس سے بہتر، اس سے پروڈکٹیو اور اس سے کامیاب کانفرنس ہو نہیں سکتی. نمبر 1، اس کانفرنس میں مودی صاحب وہ نہیں تھے اس پریڈ میں جس میں کہ ہمارے پرائم منسٹر موجود تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ادھر یہ وہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں روس کے جو صدر ہیں پریزیڈنٹ پوٹن، وہ شہباز شریف کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ماسکو آئیے، ہم مل بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اس میں سی پیک کی فیز 2، سی پیک کی جو فیز 2 ہے اس کی فارمل لانچنگ ہوتی ہے. 8.5 ارب ڈالر کے معاہدے جو ہیں وہ فائنلائز ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے دوستوں میں اضافہ کرتا ہے. پاکستان اور آرمینیا ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات بناتے ہیں. باقاعدہ طور پہ ایک فارمل کمیونیکے ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب اور ادھر کے جو آرمینیا کے فارن منسٹر ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں. اب اس پوری دنیا میں صرف ایک ملک رہ گیا ہے جس کے ساتھ جس کو آپ ریکگنائز نہیں کرتے اور جس کے ساتھ آپ کے تعلقات بالکل بھی نہیں ہیں، اور وہ اسرائیل ہے. یہ اگر سارا کچھ میں دیکھوں تو مجھے تو اس میں پاکستان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں نظر آئیں. باقی جہاں تک مودی صاحب کی بات ہے، انہوں نے بتانا تھا کہ بھائی یعنی وہ جو بے وفا امریکہ ہے، تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، لیکن دیکھو اب ہم اس دشمن کے ساتھ جس کے ساتھ ابھی گلوان والی میں ابھی 1962 میں ہم نے وار کی تھی، اب ہم اس سے دوستی کرنے جا رہے ہیں. تو مجبوراً. اس کے بعد پوٹن صاحب بہت خوش تھے کیونکہ کسی نے یوکرین کی بات نہیں کی، کسی نے نہیں ان سے پوچھا کہ یہ الاسکا میں یہ جو گئے تھے آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے تو یہ کیا باتیں ہوئی تھی، کسی نے نہیں پوچھا. بیلاروس اور ایران جو ہیں اور باقی جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہ بڑے خوش تھے کیونکہ اتنی صاف ستھری سی ڈیکلیریشن سامنے آئی. سیکیورٹی پہ، پیس اینڈ سیکیورٹی پہ بات ہوئی، دہشت گردی کے خلاف بات ہونی تھی، ہوئی، اکنامک کوآپریشن پہ بات ہونی تھی، ہوئی. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں گے نا تو یہ سب سے مضبوط میسج ایس سی او سے جو اتنے یعنی 1996 سے لے کے اب تک یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، گلوبل ساؤتھ کا میسج بہت ہی واضح الفاظ میں گیا ہے. اور اس وقت کی آخری بات، یہ جو فوٹو آپ نے دیکھی ہے نا نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کو
चाइना के प्रेसिडेंट को, रूस के प्रेसिडेंट को और साथ में अपने प्राइम मिनिस्टर जी, को जी। जो आपने एक जगह देखा, और मोदी साहब नहीं है, ईरान नहीं है, ये मेरा ख्याल है शायद थे या नहीं थे, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ईरान नहीं है। जी जी ये 4 लोगों की जो फोटो आपने देखी है ना, ये है वो ब्लॉक और वो मैसेज जो कि दिया गया है अमेरिका को और सबको, कि हम सिर्फ डॉलर के मुतबादल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वर्ल्ड बैंक के मुतबादल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम अपना अलहदा जो है ग्लोबल साउथ बनाएंगे, हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। और ध्यान रखना कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं और ये हैं हमारे दोस्त, और हम अमन के लिए भी तैयार है। लिहाजा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एससीओ की। अमन के लिए तैयार है नजमू साकिब साहब, लेकिन मसला ये है कि जब हम बात करते हैं ना पीस और सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान और इंडिया का इस रीजन में बहुत बड़ा मसला है पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड, और पाकिस्तान को खास तौर पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं क्योंकि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस रहता है। आप समझते हैं कि ये ब्लॉक इंडिया को भी किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म में मुलव्वस है एटलीस्ट उसके शवाहिद कोई पेश किए जाएँ या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए या इंट्रोस्पेक्ट ही एटलीस्ट किया जाए? डू यू थिंक कैपेबल है ये ब्लॉक? देखिए, ये एससीओ जो है ना, चार्टर के लिहाज से ये बायलैटरल मसाइल हल नहीं ठीक करते, है, वो तो उनकी तरफ इसका right. कोई ध्यान नहीं है। चार्टर के लिहाज से इसमें कोई किसी किस्म का मिलिट्री अलायंस तो है नहीं, ये ठीक है। लिहाजा ये बात नहीं होती। लेकिन ठीक है। चूंकि पीस एंड सिक्योरिटी जिसकी आपने बात की है, बिल्कुल ठीक की है कि पीस एंड सिक्योरिटी को एक खतरा साउथ एशिया में ये है, पाकिस्तान और इंडिया अभी भी Yes. जंग की है यस और उसमें दहशतगर्दी एक बुनियादी एलिमेंट Exactly. है। तो हमने ये देखा कि उसमें जाफर एक्सप्रेस का डिक्लेरेशन में जिक्र है, ठीक है। खुजदार का टेररिस्ट एक्ट जो हुआ उसमें मौजूद है। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है उसके चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल थी